بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے جو مشکات المصابیح کتاب آپ سنتے رہتے ہیں، اسی حوالے سے ہے۔ مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، درس مشکات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ محدثین کرام نے اس کی شرح بھی لکھی ہیں۔ تو ایک بہت ہی نامور کتاب ہے مشکات المصابیح۔ اس کتاب کو جس شخصیت نے لکھا ہے ان کا نام ہے ولی الدین خطیب تبریزی رحمہ اللہ۔ محمد بن عبداللہ ان کا نام ہے، اور 741 ہجری ان کا وصال ہوا۔ وہی جو امام ذہبی رحمہ اللہ کا دور ہے، یا امام یوسف مزی رحمہ اللہ کا دور ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی اور بدر الدین عینی رحمہ اللہ سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی مشکات المصابیح۔ اس کا شروع میں ایک مقدمہ لکھا۔ میں نے آپ کو اس مقدمہ کے حوالہ سے بتانا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ یہ چونکہ بہت معروف کتاب ہے تو اس کا مقدمہ بھی عام ہونا چاہیے۔ انہوں نے بڑے ہی خوبصورت اس کے اندر موتی پروئے، بہت خوبصورت انداز سے مقدمہ لکھا۔ ساری باتیں اپنی کتاب کی اپنے اس مختصر سے مقدمہ میں بتا دی ہیں۔ انہوں نے امام ولی الدین خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے جس خوبصورت انداز سے کتاب لکھی اس کو اسی خوبصورت انداز سے بیان بھی فرما دیا ہے۔ اس مقدمہ میں انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کتاب کس شخصیت کی کتاب سے لے کر اس پر کام کیا ہے۔ پھر انہوں نے اس کتاب کی جو حیثیت تھی اس کو بھی مختلف مواقع میں بیان کر دیا، اور جو اپنی کتاب مشکات المصابیح تھی اس کی جو ضرورت تھی اور اہمیت تھی اس کو بھی بیان کیا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بتایا کہ میں نے اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے، 3 حصوں میں نے اس کو تقسیم کیا۔ ایک پہلے باب باندھا، پھر اس کے بعد اس کی 3 فصلیں رکھیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے مقدمہ میں بیان فرما دی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کہاں پر میں نے مصابیح کی احادیث میں تھوڑا زیادہ الفاظ شامل کر دیے ہیں، یا کہیں پر میں نے اختصار کیا ہے۔ تو جو انہوں نے یہاں پر تبدیلیاں کی ہیں مشکات المصابیح میں، وہ انہوں نے اپنے مقدمہ میں بیان کر دی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طالب حدیث کے لیے اور مشکات المصابیح کا مطالعہ کرنے کے لیے مقدمہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کو جو آپ کے سامنے بیان کرنے کا طریقہ کار میں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عبارت ذکر ہوگی، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ تو یہاں پر مفہوماً اس کو آسان بنا کے پیش کیا جائے گا، وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ شیخ خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے شروع میں جو مقدمہ لکھا اس کو حمد و صلات کے ساتھ شروع کیا۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر وہ اصل بات جہاں سے شروع کرتے ہیں، میں اختصار کی وجہ سے وہاں سے ہی شروع کروں گا۔ مقدمہ حصول برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیجئے، جو شروع میں انہوں نے حمد و ثنا بیان کیے۔ اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر مقدمہ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں سنت کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں وَقَانَ کتاب المصابیح الذی صنفہ الامام محی السنہ قامع البدعۃ ابو محمد الحسین بن مسعود الفرا البغوی رفع اللہ درجاتہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب تھی مصابیح کے نام سے، جس کو مصابیح سنت بھی کہا جاتا ہے، مصابیح السنہ۔ فرماتے ہیں کتاب تھی مصابیح، اس کو امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پھر ساتھ ہی اس کتاب کی خصوصیت بیان کرتے فرماتے ہیں اجمع کتاب صنفا فی بابہ واثبت لشوارد الاحادیث وعوابدہا۔ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے میدان میں، اپنے فن میں، اپنے باب میں ایک جامع کتاب تھی۔ مصابیح ایک جامع کتاب تھی، واثبت اور جمع کر دیا، محفوظ کر دیا اس میں امام بغوی رحمہ اللہ نے لشوارد الاحادیث وعوابدہا، وہ احادیث جو نادر تھیں یا مختلف جگہوں پر بکھری تھیں، ان کو ایک جگہ پر ایک ہی چیپٹر میں لا کر ان کو بیان کر دیا،
تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے نادر اور منتشر جو روایات تھیں یعنی مختلف جگہ پر تھیں ان کو ایک جگہ پر اس کتاب میں محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے بعد وَلَمَّا سَلَكَ رضی اللہ عنہ طریق الاختصاری وحذف الاسانید، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مختصر کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا اور سندوں کو حذف کر دیا۔ یعنی جو ظاہر اسانید ہوتی ہیں تو اسانید بھی ایک جگہ لیتی ہیں کتاب کے اندر، تو انہوں نے چونکہ باقاعدہ طور پر کتابوں کو سامنے رکھنا تھا تو پھر انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی کہ اسانید کو ذکر کیا جائے، کیونکہ جو خود اپنی سند سے ذکر کرتا ہے وہ تو ساری سند ذکر کرتا ہے، جس طرح ائمہ کتب عشرہ ہے یا کتب ستہ ہے وہ اپنی سند کے ساتھ وہ روایت کو لے کر آتے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ انہی کا ہی حوالہ دینا تھا تو انہوں نے پھر ان کی اسانید کو جو تھا وہ حذف کر دیا تاکہ کتاب مختصر ہو اور ذخیرہ زیادہ سے زیادہ جمع ہو، اور یہی مقصود ہوتا ہے سند کی تہذیب کا، سند کو حذف کرنے کا یہی مقصود ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تکلم فیہ بعض النقاد، فرماتے ہیں کہ بعض نقاد نے اس پر کلام بھی کیا، وہ انکان نقلہ، اگرچہ وہ آپ نے وہ اس کو بیان کیا ہے، نقل کیا ہے، باقی محدثین اکرام سے لیا ہے، لیکن انہوں نے اس پر کلام کیا، اور نقاد سے مراد محدثین اکرام ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بغیر سند کے اور اس طریقے سے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، فرماتے ہیں کہ امام بغوی رحمہ اللہ ثقہ شخصیات میں سے جنہوں نے کلام کیا ہے وہ ان کے اس منہج پر کلام کیا ہے، ان کی شخصیت پر کوئی شک نہیں ہے، وہ ثقہ راویوں میں، وہ ثقہ شخصیات میں سے معتمد علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرمایا کل اسناد لیکن لیس ما فیہ عالم کل اغفالی، فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ہے کہ جو بات بغیر سند کی ہوتی ہے اس میں اور جو بات با سند ہوتی ہے فرق ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سند کے ساتھ جو چیز لائی جاتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سند یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان مصادر کو ذکر کر رہا ہوں اور سند کو ذکر نہیں کرتے، تو پھر اس کتاب کی اہمیت یقیناً کم نہیں ہوتی، جس کو خود بھی امام خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اپنے مشکات المصابیح میں، اور وہ یہ بات جو انہوں نے فرمائی ہے اس پر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سندیں لے کر آئے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس کو خامی سمجھا ہی نہیں ہے کہ سند کو ذکر نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ تو ایسی چیزوں کو لے کر آ رہے تھے جس کا تعلق باقی کتب کے ساتھ موجود تھا، اور باقی کتب میں وہ روایات سند کے ساتھ باقاعدہ طور پر موجود تھی۔ پھر اس کے بعد امام خطیب تبریزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاستخرت اللہ تبارک و تعالی واستوفقت منہ، میں نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر مجھے توفیق دے دی گئی، میں نے استخارہ کیا کہ آیا مجھے یہ ایک کام کرنا چاہیے، یہ ایک عظیم الشان کام ہے، تو کیا یہ کام مجھے سر انجام دینا چاہیے؟ اصل میں اس کتاب کے لیے جو مشورہ دیا تھا وہ آپ کے استاد صاحب نے مشورہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو کتاب ہے اس کو ذرا زبردست کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ ایک جگہ پہ مواد جمع ہو جائے اور بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ اس کو پڑھ سکیں، کیوں؟ اس لیے کہ باقی مصادر تھے انہوں نے اپنی اسانید کے ساتھ ذکر کیا تھا، لیکن بعد میں اس کو جمع کرنے کی ضرورت تھی کہ ایک جگہ پر کر دیا جائے اور کافی ذخیرہ اس کے اندر آ جائے، تو امام خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا، تقریباً 6300 کے قریب احادیث لے کر آئے ہیں، روایات لے کر آئے ہیں مشکات المصابیح میں، اس سے تھوڑی سی کم ہی ہے لیکن تقریباً 6300 کے قریب وہ روایات لے کر آئے مشکات المصابیح میں۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فَعَالَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مُقِرِّ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع عطا فرما دی، مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پر کیا کیا معاملات ہونے چاہیے اور کون کون سی چیز اس کے اندر ایڈ ہونی چاہیے۔ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ، تو میں نے پھر ہر حدیث کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، جہاں جہاں پر حدیث میں نے رکھنی تھی اس کو رکھ دیا،
مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کئی اور احادیث بھی اس کے اندر شامل فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ احادیث کو اختصار کے ساتھ پیش کر دیا، اور کچھ جو زیادہ مختصر تھیں اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا باقی الفاظ جو تھے کتب کے اندر موجود تھے اس کو ساتھ ملا دیا، یعنی اس طریقے سے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اسی طرح روایت کیا کما رواہ الائمہ المتقنون والثقات الراسخون، جس طرح ائمہ متقنین اور یعنی وہ ائمہ کرام جو حافظہ کے اعتبار سے مضبوط تھے، قابل تسلیم تھے، ثقہ تھے، جو معتبر معتمد تھے، میں نے اسی طرح ہی وہ اس کتاب میں نے بیان کر دیا ہے۔ آگے جا کر اس کی وضاحت فرماتے ہیں جس طرح امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی رحمہ اللہ، امام دارقطنی، امام بیہقی اور امام رزین ابو الحسن رزین بن معاویہ رحمہ اللہ، جس طرح ان شخصیات نے بیان کیا ہے۔